النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. لائق استقبال متقرین اس مقصد سے بخوبی واقف، اور وہ مقصد ہے دعائے مغفرت. ایصال ثواب کے لیے برسی کے موقع پہ خوش نصیب اولاد نے، اعزاء اقربا نے اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے. آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں مل بیٹھ کر کے آقا نامدار تاجدار مدینہ کے توسل اور تصدق سے دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی مغفرت فرمائے. آمین. اور بطور خاص جس مرحوم مغفور کی مغفرت کی دعا مانگنے آپ اور ہم آئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو رب بلند فرمائے. آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنائے. آمین آمین. میں کوئی ولولہ انگیز خطاب یا پرجوش تقریر نہیں کروں گا، چند مفید باتیں، اور وہ بھی صرف اس مقصد کے لیے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم جو کچھ عرض کیا جائے اسے توجہ سے، غور سے سنیں، اور اللہ توفیق دے تو اس پہ عمل کریں. آمین آمین. چونکہ بات موقع اور محل کے لحاظ سے کی جائے تو وہ افضل بھی ہوتی ہے اور بہتر بھی ہوتی ہے. جی. لہذا میں جو کچھ بھی عرض کروں گا کوشش یہ کروں گا کہ موقع اور محل کے حساب سے اور اسی موقع اور محل سے ملتی جلتی بات ہے. جی. تو باتیں الحمدللہ وہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، جو ہمیشہ آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں. زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، اور کوشش یہ کرے کہ کچھ عمل ایسے بھی کرے کہ اگر یہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی ثواب ملتا جائے. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں تو بالکل واضح ہو چکا کہ اعمال کی قسمیں دو ہیں. واہ. نیک اعمال جو آدمی کو آخرت میں کام آئے، اور جو انسان کو آخرت میں سرخ روح بنا دے. وہ نیک اعمال کہ اس نے دنیا میں کیے اور قیامت کے دن سر اٹھا کے آئے، سبحان اللہ. وہاں سر جھکانا نہ پڑے. اور یہ نعمت ملتی ہے اعمال صالحہ سے، جی. نیک اعمال سے. تو یہ جو نیک اعمال ہیں سمجھانے کے لیے میں اس کی دو قسمیں عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ اس کی قسمیں ہی دو ہیں، ورنہ اعمال صالحہ کی قسمیں اور اس کے پرکار بہت زیادہ ہیں.
لیکن ہمیں جو چیز سمجھنی ہے اس حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اعمال صالحہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ بندہ جب تک حیات ہے وہ کرتا ہے، اب گننے کی ضرورت نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سچ بولنا اور سینے کو صاف رکھنا، کینہ نکال دینا اور مومن سے خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملنا، اور اگر کسی سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو آگے بڑھ کے معاف کر دینا، بے شمار نیک اعمال ہیں، اور یہ آدمی جب تک حیات ہے کر سکتا ہے۔ تو ایک تو قسم یہ ہوئی، اور ایک قسم کے وہ عمل ہیں جو بندے نے زندگی میں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا فرمایا کہ بندہ تو چلا گیا، قبر میں جا کے سو گیا، جنت کی بہار میں، اب وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کام کی جگہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد کام نہیں ہے، اس کے بعد تو اس کا بدلہ ہے۔ لیکن تین کام ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، اور اس حدیث کو جہاں تک میرا وجدان گواہی دے رہا ہے، آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ، 10-20 نہیں، یعنی 100 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ آپ سامعین نے سنا ہوگا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اور حدیث پاک کے اس جملے کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان وفات پا چکا، آپ ذرا میرے جملوں پہ غور کریں، میں یہاں جب کوئی انسان مر گیا یہ نہیں بول رہا ہوں جی، اذا مات، اور اگر لفظی ترجمہ کروں تو مات کا معنی ہوتا ہے جب کوئی مر گیا جی، لیکن چونکہ مرتے مردود ہیں، واہ، مومن مرد نہیں ہے، عام مومنین کے لیے لفظ انتقال کا ہے، جی، اور آپ بھی اس کا دھیان رکھیں۔ آپ مومن جب دنیا سے چلا جائے تو یہ نہ کہیں مر گیا، انتقال، بلکہ یہ کہیں کہ انتقال ہوا، اور انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں گیا، یہ نقل مکانی، جسے ہم پہلے کسی ایک گھر میں رہتے ہوں اور اللہ نے پھر ہمیں توفیق دی، ہم نے اس سے بھی اچھا گھر بنا لیا، تو اب اچھے میں جانے کا تو متمنی سب ہے، تو اس گھر کو چھوڑ کے اس گھر میں گیا، تو یہ دو گھر ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے۔ مومنوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لا یموتون، مرتے نہیں ہیں، تو مرتے نہیں ہیں تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ینتقلون من دار الی دار، کیا بات ہے، مومن ایک گھر سے نقل مکانی کر کے منتقل ہو کے اور دوسرے گھر میں گئے۔ جی جی، یہاں ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، جی جی، یہ جو دوسرے گھر میں گئے ہیں یہ ہوگا کیسا؟ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں گئے، اور دوسرے گھر کا نام ویسے قبر ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ گھر ہے، تو یہ گھر ہوگا کیسا؟ تو کسی بھی مومن سے پوچھیں، جواب جو درست صحیح ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بنایا ہوگا جیسا، یعنی وہ گھر اس زندگی میں اس نے جیسا بنایا ہوگا۔ یہ زندگی ہے ہی اس لیے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ زمین پر گھر بناتے رہیں، جی، زمین پر اگر جھونپڑی بھی ہوگی تو 60 سال نکل جائیں، لیکن جہاں قیامت کی صبح تک رہنا ہے گھر وہی بنانا چاہیے۔ واہ واہ، بہت اچھے، اور یہ گھر بنتا ہے اس پیسے سے نہیں، یہ گھر بنتا ہے ایمان کی دولت، واہ 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 واہ، سبحان جس اللہ، کے پاس ایمان کی دولت اور یہ دولت لے کے گیا تو گویا گھر بنا کے گیا، اور اب جو وہ گھر بنا ہے اس میں ہوا جنت کی ہے، اس میں خوشبو بھی جنت کی ہے، اس میں بستر بھی جنت کا ہے، ہائے 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 ہائے، اور یہ ہوا، خوشبو، بستر یہ اس کے لیے ہے جس نے یہاں بنایا، اور اگر غفلت میں رہا تو پھر یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک صورت ہے
اگر غفلت میں راہ خود نہ بنا سکا لیکن اولاد نیک چھوڑی تو رب نے اولاد کے لیے بھی راستہ رکھا ہے کہ باپ نے تو نہیں بنایا، بیٹا چاہے تو اس گھر کو پھر اچھا کر سکتا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان جی جی اور جی یہ جو سارے اہتمام کیے جا رہے ہیں یہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں۔ واہ واہ اگر واہ گھر اچھا ہے تو یہ اور اچھا ہوگا، جی 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 اور اگر اچھا نہیں ہے تو اولاد کی دعا سے رب اسے اچھا کر دے۔ واہ 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 تو خیر یہ آگے اس کی میں وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ، جی۔ لیکن ابھی وہ 3 کام سن لیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم 100 بار یا اس سے بھی زیادہ سن چکے ہیں۔ یعنی آدمی کا ہوا انتقال، انقطع عنہ عملہ، سارے اعمال بند، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن 3 کام ہیں۔ کون سے 3 کام؟ 3 کام ہیں۔ الا من ثلاث، فرمایا مگر 3 کام۔ ذرا غور سے سنیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اور ان 3 کاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی وہ عمل جو انتقال کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ بندہ قبر میں سویا ہے اور روزانہ رات دن ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ اب یہ 3 عمل کون سے؟ من صدقۃ جاریۃ، جی اس میں پہلا عمل یہ ہے کہ قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی چیز بطور صدقہ دی کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچا۔ مثلا مدرسہ، مسجد، مسافر خانہ، کنواں، تالاب، پل، روڈ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے عام آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام اس بندے نے زندگی میں کر لیا اور یہ چلا گیا، اب جب تک وہ چیز رہے گی اور اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی تب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ واہ 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 یہ پہلا کام ہے صدقۃ جاریۃ، اور میں نے اس کی مثال بھی دے دی۔ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیں، جو ہمارے بزرگ تھے، جو اللہ کے ولی تھے، زندگی میں انہوں نے کام ہی یہی کیا، لنگر جاری کر دیے، مسافر خانے بنا دیے، اور پھر یہ قیامت کی صبح تک مدرسے بنا دیے، مسجدیں بنا دی۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن گویا کہ زندہ بھی جو کام نہیں کر سکتا ویسا ثواب ان کو مل گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک کام، جی جی ایک کام، اور زیادہ اس کو اور واضح کر دوں، کوئی بھی ایسا کام جو صرف اپنے گھر والوں، عزیزوں کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے، یہ بنیادی نکتہ ہے۔ جی جی پھر وہ کام کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخلوق خدا کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کون کہتا ہے، ہائے 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 مومن مر گئے، واہ واہ واہ، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، واہ 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 واہ، اور اپنے گھر گئے تو اس شان سے گئے، لیٹے ہیں اور ثواب آ رہا ہے، کام نہیں کر رہے ہیں، اس کام ایک بار کیا تھا لیکن کیا ایسا تھا کہ لاجواب تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ کام کرے لیکن کوئی بے مثال کام کرے، کوئی لاجواب کام کرے کہ وہ تو چلا جائے لیکن اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے۔ دفتر فرشتے لکھ رہے ہیں، جیسے ہی روح نکلی دفتر بند، سب جانتے ہیں اب کیا لکھیں گے، لیکن اس حدیث سے ثابت ہے کہ یہ سب کے دفتر بند نہیں ہوتے، آدمی تو گزر گیا دفتر کھلا ہے، اور پھر برائیوں کا دفتر بند ہو گیا، نیکیوں والا کھلا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس رجسٹر میں نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ کیا بات ہے، اوہ ایک تو کام یہ ہوا، دوسرا کام او علم ينتفع به، یا اس نے کوئی ایسا علم دوسرے کو سکھایا کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے۔
میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ جی 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 ہم تو علم سمجھتے ہیں جو مولوی پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں، جی جی ہم اسی کو علم سمجھتے ہیں، لیکن میں وضاحت جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہنر ہیں یہ سب علم ہے، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے ینتفع بھی، جسے علم سے فائدہ ملتا ہے ویسے یہ ہنر جو ہے اس سے بھی دوسرے کو فائدہ ملتا ہے۔ ہلکی سی مثال دے دوں، درزی تھا، کنجوسی نہیں کی، مومن جو بھی آیا اسے سکھاتا گیا اور وہ اس نیت سے سکھاتا گیا کہ اس کا بھی کیا ہو، ذریعہ معاش بنے اور یہ خوشحال ہو۔ تو اب اس نے ایک کو سکھایا، اس نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، یہ جتنے بھی کسب ہیں اللہ کرے ہمارے پاس ہنر ہو۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہماری ہنر کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اب بندہ مومن کے پاس ہنر ہونا چاہیے، اور جس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے، بے شک مرد کو ہنر والا ہونا چاہیے، ہنر والا ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ہنر نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اور ہنر میں فائدہ یہ ہے کہ وہ آگے منتقل کرے، دوسرے کو سکھائے، اور دوسرا پھر، اور مین بنیادی چیز تو علم ہے ہی، علم ہے، اور علم جب سے شروع ہوا قیامت تک جاری ہے۔ کیا بات ہے، واہ، جاری ہے یا نہیں؟ جی یعنی جیسے حضرت کو ان کے استاد نے پڑھایا، جی اچھا اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، یہ ایک ہیں، انہوں نے 100 کو پڑھایا، اور 100 اگر واقعی پڑھ جائیں تو ان 100 میں سے ایک 100 کو پڑھائے، پھر وہ آگے 100 کو 1000 کو پڑھائیں۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا زبردست معاملہ ہے، اور چاہے جتنا پھیلے، چاہے یہ درخت پورے جہان کو گھیر لے، جہان کو گھیر لے، لیکن جس نے پہلے پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی پڑھیں گے پڑھائیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اور اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اس کے ساتھ بھی شرط یہی ہے ینتفع بھی، علم ایسا جو نفع دے، اور اگر نقصان دے گا تو پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ علم جو نفع دے۔ اب تیسری بات، تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یعنی آدمی تو دنیا سے چلا گیا ایمان کے ساتھ، اللہ کرے ایمان کے ساتھ جائے، اور یہ ساری نعمتیں سب کے لیے نہیں ہیں، یہ اس کے لیے ہیں جو رہا بھی ایمان کی روشنی میں، گیا بھی ایمان کی روشنی میں، اور قبر میں پہنچا تو خالی ہاتھ نہیں پہنچا بلکہ وہاں بھی ایمان کا نور لے کے پہنچا۔ سبحان اللہ، سب کی دنیا سے روانگی اسی نور کے ساتھ کر دے۔ آمین آمین۔ اب تیسری چیز ہے ولد صالح۔ ولد صالح کی معنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ او ولد صالح، واہ واہ، یعنی نیک اولاد، اور نیک اولاد کرے کیا؟ یدعو لہو، جی اس کے لیے دعا کرے۔ وہ جو نادان یہ کہتے ہیں کہ زندہ کی دعا انتقال کرنے، دنیا سے جانے والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، تو اس حدیث پاک سے تو بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے کہ اولاد نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ جب تک دعا کرتے رہیں گے یہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ 3 عمل ہیں، آدمی تو چلا گیا لیکن ثواب لگاتار اس کو ملتا رہے گا۔ واہ 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 واہ، ولد صالح۔ لیکن یہ ولد صالح جو ہے اس میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بنتا نہیں بنایا جاتا ہے۔ بنایا جاتا ولد صالح جی، یہ بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا یہ ہے، بنایا جاتا ہے۔ گھر بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا بنایا جاتا ہے۔ جی، باغ خود پھلتا پھولتا نہیں، باغ لگایا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ خود بن جائے، یہ ٹینٹ بھی خود نہیں، یہ فرش بھی خود نہیں، یہ بھی کسی نے یعنی شامیانہ تانا ہے، فرش بچھایا ہے، اسٹیج سجایا ہے، کیا ہے تب ہوا،
اولاد تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خود نیک بن جائے. اولاد نیک تب بنے گی جب ماں باپ نیک بنائیں گے. واہ واہ واہ. جب نیک بنائیں گے تب وہ دعا کرے گی. اور پھر ایک بات پھر عرض کر دوں, اولاد تب صالح بنے گی جب ماں باپ بنائیں گے, اور ماں باپ وہی اس کو صالح بنا سکتے ہیں جو خود صالح. ارے واہ 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 واہ. اگر ماں باپ خود صالح نہیں جی جی تو اولاد صالح نہیں. رب کر دے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. واہ واہ. کسی ولی کی نظر پڑ جائے ہو سکتا ہے, لیکن یہ قسمت کی بات ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو صالح ہونا چاہیے تاکہ وہ اولاد کو صالح بنائے. اور اولاد کو اگر اس نے صالح بنایا تو ظاہر بات ہے صالح اولاد کیا کرے گی؟ صالح وہی ہوگا جو نماز پڑھے, اور جو بھی نماز پڑھے گا چاہے نفل چاہے فرض چاہے سنت, ہر نماز میں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین دعا مانگے گا اور یہ ثواب اس کو ملتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تین عمل وہ ہیں. جی تیسری یعنی اسٹیج پہ ہے یہ اولاد صالح. جی. اب ایسے موقع جب آئیں تو آدمی دل ہی دل میں دعا بھی مانگ لیا کرے کہ مولا مجھے بھی نیک بنا, اولاد کو بھی نیک بنا. کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں, اور ہم غفلت سے ان اوقات کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. بندے کو چاہیے ہر وقت دعا مانگتا رہے, اور جب ایسی باتیں ہو تو دل ہی دل میں کہے کہ مولا تیرے حبیب کے صدقے میں مجھے نیک بنا, میری اولاد کو نیک بنا, میرے سارے قبیلے کو, میرے سارے دوست احباب کو مولا نیک بنا. اور اگر یہ ساتھ ایسی تھی کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دعا ایک نے کی صالح سب کو بنا گئی. دعا مانگنا چاہیے, دعا کی بڑی فضیلت ہے. جی 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 بہت اچھا. یہ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہو. ہاں یہ یعنی اس موقع اور مال کے لحاظ سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا اب میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں, اور یہ میرا بیان جو ہے اس کو بھی آپ ذرا دھیان سے سنیں کیونکہ بہت وسیع مضمون ہے. میں اس کو بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں, اس لیے اتنے بڑے مضمون کو مختصر کر کے بیان کرنا تو اس کے لیے توجہ ضروری ہوتی, ورنہ سمجھنا بہت مشکل ہوگا. بات بڑی آسان کروں گا اور جو حق ہے وہی کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے, حق ماننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے اندر ایک کمزوری ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے. ہم ویسے تو دن بھر بولتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں ہونٹ ہلتے نہیں, آمین کہنے کی بھی ہمت نہیں. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ آمین کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں پہلے بھی کئی بار یہ عرض کیا ہوں کہ دعا کرنے والا چاہے جیسا ہو, دعا قبول آمین کی طاقت سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں کہ مانگنے والا ایسا تھا کہ قبول, مانگنے والا چاہے جیسا ہو, میرے جیسا گناہ گار, لیکن سامنے بیٹھنے والوں میں ہو سکتا ہے ہو کوئی پیارا, اور وہ کہتے آمین, بس اس کی آمین سے دعا قبول ہو. اگر یہ نہ ہوتا تو آمین کہنے کا حکم نہ دیا جاتا. آمین کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نماز میں بھی آمین کہنا پڑتا ہے. کم از کم جب کوئی دعا مانگے تو بھلے بلند آواز سے نہ صحیح لیکن ذرا اتنا تو کہیں کہ خود سن سکیں, ہونٹ تو ہلے کہ بندے آمین کہہ رہے ہیں. اب دعا مانگنے بنا. اب جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے, یعنی ایک حقیقت جس سے کوئی انکار کر سکتا نہیں. انسانوں کی تین قسمیں ہیں, یعنی انسان اور ان کی تین جماعتیں. ابھی جب عرض کروں گا تو دل ہی دل میں آپ خوش ہوں گے, کہیں گے یہ تو ہمیں بھی معلوم تھا, تب خوش ہوں گے. ابھی نہیں لیکن ہوں گے. یعنی تین جماعتیں, اس میں ایک جماعت ہے انبیاء اور مرسلین کی. بھئی وہ بھی بظاہر انسان ہی کی شکل میں آئے
اگرچہ نور ہیں لیکن ہیں ان کی بھی کوئی مبارک مقدس ماں ہے، ان کا بھی باپ ہے، اور وہ بھی پیدا ہو کے تشریف لائے ہیں۔ تو انبیاء مرسلین اور جن کی تعداد تقریباً 1,24,000، یہ نبی ایک جماعت یہ، اور ان کے بعد دوسری جماعت ہے ولیوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں اولیاء، یعنی اللہ کے دوست، اور ان اللہ کے دوستوں میں بھی اونچے درجے پہ صحابہ ہیں، سارے صحابہ، سارے ولیوں سے اونچے ولی، نبی نہیں ہیں لیکن ولی ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی ولی ان کے قدم کو چھو نہیں سکتا، سارے صحابہ ایسے ولی ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولی ولی ہے، صحابی صحابی ہے، اور صحابی کو کوئی نہ پہچانے، اور حالانکہ چاہے غوث بھی ہو لیکن ایک لمحہ کے لیے ایمان کے ساتھ جس نے میرے آقا کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کی وہ صحابی بن گیا، اب غوث اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے یہ کتنا بڑا ولی ہے۔ صحابہ سب ولایت کے اونچے مقام پہ فائز ہیں، یہ دوسری جماعت ہوئی، یعنی اولیاء اللہ، یہ دو جماعتیں، اور تیسری جماعت میں عام مسلمین، عام مومنین۔ اب ان عام مومنین میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اور پھر مرشد، پیر، یہ جتنی بھی آئٹمیں قسمیں ہیں، یہ سیٹھ صاحب، یہ امام صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ قاضی صاحب، یہ قاضی القضات، یہ چیف جسٹس، جتنی بھی ہیں عام مومنین میں، یہ ہے عام مومنین۔ اب ایمان اور عقیدے کی بات پختہ کر لیں، اور بالکل حق عرض کر رہا ہوں، یہ تین جماعتیں، اس میں پہلی جماعت نبیوں کی، نبی گناہوں سے معصوم، اور معصوم سے مراد یہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد، نبی پاک معصوم۔ اور دوسری جماعت ولیوں کی، اس کے لیے لفظ ہے محفوظ، نبی معصوم، ولی صحابہ محفوظ، اور محفوظ سے مراد یہ ہے کہ یہ گناہ کے قریب جاتے بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رب حفاظت فرماتا ہے۔ محفوظ مانا جن کی حفاظت کی گئی، اللہ جس کی حفاظت کرے تو کیا گناہ اس کے قریب آئے گا؟ اس لیے الحمدللہ اب صحابہ میں دیکھیں، ابو بکر صدیق نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی برائی کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہی حال تھا عثمان غنی کا، یہی حال مولا علی کا، اور یہ سارے صحابہ، سارے ولی، یہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، افراد، جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ سارے ولی محفوظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ تو دو جماعتیں ہو گئی شان والی، ہمیں جن کی غلامی کا شرف ملا، ہمیں جن عظیم ہستیوں کی محبت ملی، اور یہی تو دلیل ہے کہ کیوں نہ محبت کریں جن کا مقام ایسا ہے، جن کی شان اتنی بلند ہے، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں۔ اب جو باقی رہے عام مومنین، اور اس میں نے جو نام لیے تھے نا، وہ پھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو ہیں عام مومنین خطا کار ہیں، خطا کار ہیں، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ خطا کار ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کی ترکیب ہی ان دو چیزوں سے ہوئی ہے، بھول اور خطا ہوتی رہتی ہے، چاہے جتنا اونچے درجے کا ہو لیکن ہو سکتا ہے خطا ہو جائے۔ یعنی
عمدن خطأن، چھوٹی بڑی، یہ گناہ کی قسمیں ہیں۔ گناہ یا تو آدمی بالکل ارادے سے عمدن کرتا ہے، یعنی ارادے سے گناہ کیا، یہ عمدن ہے، یا ارادہ نہیں تھا، انسان ہے، بھول ہو گئی اور گناہ ہو گیا، یہ خطا ہے۔ دو، اور پھر گناہ میں کچھ وہ ہیں جو صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، اور کچھ کبائر ہیں، یعنی بہت بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جان بوجھ کر خطا گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو دو جماعتیں الگ کر دیں، باقی سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب جب گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ہر مومن یہ جانتا ہے کہ گناہ پہ سزا ہوگی، گناہ پہ سزا ہوگی، بھئی گناہ ہو رہے ہیں اور گناہ پہ کیا ہوگی؟ سزا ہوگی، اور سزائیں بھی اتنی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا، آخرت کی سزا اللہ محفوظ رکھے۔ گناہ اگر ہوا سزا ہوگی، اور ثواب ہے تو جزا ملے گی، یہی تو ایمان ہے بھئی۔ اگر گناہ ہوا ہے تو سزا ہوگی، اور ثواب کا کام کیا ہے تو بدلہ، اور بدلہ بھی جو رب چاہے وہ ملے گا، پھر وہ چاہے تو 700 گنا زیادہ دے دے اور چاہے تو بے حساب دے دے، لیکن ثواب پہ بدلہ اور گناہ پہ سزا، یہ ایمان ہے۔ گناہ پہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، قہار بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ خود رب کا یہ مزدہ ہے، مبارکبادی ہے، گناہ گارو مجھ سے مغفرت مانگو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کرم نہیں ہے کیا؟ یعنی گناہ کی سزا ہوگی، اور رب نے دروازہ کھول دیا کہ اگر مانگو گے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا، یعنی تمہارے گناہ معاف۔ اب یہاں یہ سوال، اس کو ذرا غور سے سنیں، یہ گناہ جو رب نے فرمایا معاف ہوتے رہیں گے اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، سب جانتے ہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو رو کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اور سچے دل سے اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ مولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جو ہوئے ہیں تو غفور ہے، مجھے بخش دے، صدقہ تیرے رسول اور نبی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پھر عرض کرتا ہوں بھئی، میں اپنی بات کروں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی خطا، کبھی چھوٹا، کبھی بڑا، سزا ہے، اور جب سزا کا خیال آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال ہے کہ گناہ معاف ہوں تو اس کے لیے طریقہ کون سا ہے؟ یعنی رب گناہ معاف فرماتا ہے، لیکن کوئی طریقہ تو ہوگا جس کو کہیں راستہ، اس راستے پہ چلیں گے تب معاف ہوں گے، اور کوئی اس راہ پہ نہ چلے تو معاف کیا ہوں گے؟ ہمیں جس منزل پہ جانا ہے کسی نہ کسی راستے پہ چلیں گے تب نہ جائیں گے۔ ہم یہاں بھی پہنچے ہیں تو کسی راستے سے پہنچے ہیں، چاروں طرف سے گھوم پھر کے کوئی نہیں آیا، سب راستے سے آئے ہیں، تو مغفرت کا در تو کھلا ہے، لیکن اس دروازے پہ جانے کے لیے بھی راستہ ہے، اور راستہ پھر دیا کس نے؟ جس نے یہ کہا کہ آؤ میرے در پہ، در کھلا ہے، اور یہ ہے راستہ، یہ ہے راستہ۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے مغفرت کی دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مغفرت کی دعا، یعنی مغفرت کی دعا سے مطلب یہ ہے کہ بندہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے، یہ استغفار ہے۔ اور نماز میں بھی ہے، لیکن ہر وقت دیکھو انبیاء علیہ السلام جیسے میں نے ابھی کہا معصوم ہیں، گناہ ہے ہی نہیں، گناہ نہیں ہے، پھر بھی نبی استغفار کر رہے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، نبی اولو العزم پیغمبر گناہوں سے معصوم پاک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھے تو پہلے کہا رب اغفر لی،
اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا پڑھ لے. حضرت سلیمان نے رب سے دعا مانگی تھی کہ مولا ملک چاہیے، اور ملک بھی ایسا ہو کہ کسی کو نہ ملا، بادشاہی. لیکن بادشاہی مانگنے سے پہلے رب نے کہا رب اغفر لی. تو گناہ ہے ہی نہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں رب اغفر لی. گویا کہ نبی تعلیم کے لیے ذہن دے رہا ہے کہ او ایمان والے، اگر چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو تو پہلے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ، پھر جو مانگے سو ملے گا. سبحان اللہ. پہلے استغفار. اور یہ تعلیم آپ نے فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی. میرے مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور میرے آقا نے بھی فرمایا تھا کہ رب سے میں نے مانگا نہیں، مجھے رب نے بادشاہی بھی دی، لیکن چونکہ جب خیال آتا ہے حضرت سلیمان کا تو پھر میں بادشاہی کا سوال ہی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو حضرت سلیمان کو بادشاہی ملی اور لاجواب ملی، ایسی ملی کہ کسی کو نہیں ملی. ہر چیز پہ آپ کی بادشاہی تھی. کیڑے مکوڑے، چرند پرند، انسان، دیو، جن، زمین کی ساری مخلوق پہ حضرت سلیمان کا حکم چلتا تھا. بادشاہی مانگی رب نے دی، لیکن جب مانگی اس سے پہلے کا رب اغفر لی. معصوم ہو کے کہے مولا بخش دے، اور یہاں ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ گناہ سر پہ، اور بندے کی زبان پہ کبھی آیا ہی نہیں کہ رب اغفر لی. کتنا نڈر ہے یہ انسان، کتنا بے خوف ہے یہ انسان. ذرا اپنی عاقبت پہ نظر کر کے. اور یہاں تو کرم یہ رب نے فرمایا دروازہ کھلا ہے، باز آ باز آ، آج ہستی باز آ، گرچہ گبرو بت پرستی باز آ. نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کا دروازہ کھلا ہے. رب فرما رہا ہے او بھاگنے والے آ جا، دور جانے والے آ جا، آ جا، باز آ باز آ، آج ہستی تو چاہے جیسا ہے آ جا. اب یہ نہیں کہ میرے پاس اسلامی لباس نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، اب جاؤں کیسے. یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے کہ پسند ہو اس کو آنے دیتے اور باقی کو بھگا دیتے. یہ ارحم الراحمین کا دربار ہے. رب فرماتا ہے تو چاہے جیسا ہے لیکن آ جا. شرط ہے واپس آنا، اور واپس آنے سے مراد یہ پھر ادھر نہ جانا، پھر ادھر نہ جانا. واپس آنے سے مراد رجوع ہے. رب فرماتا ہے آج. اور یہ میں نے جو بھی بند پڑھا نا اس میں تو یہ ہے کہ اگر تو گبر ہے یعنی آتش پرست ہے، اور اگر تو بت پرست ہے، پھر بھی اگر تو آ کے کلمہ پڑھے تو سب لیکن آ جا، لیکن آ جا. اور ابھی تو رمضان میں تو در کھلا ہے کہ آ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ابھی بس آج ہی انشاءاللہ مہمان آ رہا ہے، آ رہا ہے. اور اسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا رجب خدا کا، شعبان مصطفیٰ کا، رمضان امت کا. امت کا اس لیے ہے کہ اس مہینے میں 30 دن ہوتے. رب نے فرمایا 10 کو الگ کر کے اور پھر امت کو دے رہا ہوں. سارا برکت کا مہینہ ہے. اول ہو رحمت، اوسط ہو مغفرت، آخر ہو عتق من النیران. پہلے 10 دن رحمت برسے گی اور یہ بیچ کے 10 دن مغفرت ہوگی. اور جب رحمت برسی، مغفرت ہوئی، تو پھر یہ جو گردن ہے اسے دوزخ سے آزادی مل جائے گی. پھر وہ منائے عید کی خوشیاں، کیونکہ آزادی ملی. اور حق اسی کو ہے خوشی منانے کا. جس کی گردن میں ابھی بھی زنجیریں ہیں وہ کیوں خوشی منا رہا؟ پھر وہ چاہے جتنے سفید لباس پہنے، چاہے جتنی خوشبو لگائے، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اسی کو جس نے ان 10 دنوں کی قدر کی، رحمت بھی بہت لوٹی، مغفرت بھی حاصل کی. اور آخری 10 دنوں میں جب اس طرح بندے نے کوشش کی تو رحمت نے کہا اب تیری گردن دوزخ سے آزاد ہے، تجھے سند مل گئی، منا خوشیاں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. عید کی رات غوث اعظم نے دروازہ بند کر لیا.
بڑی مشہور بات ہے. یہ بیچ میں ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں، میرا مضمون جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، وہ مضمون وہیں پہ ہے اور شاید اللہ کرے ذہن میں رہے، لیکن بیچ میں بات آنے سے شاید ہو سکتا ہے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن جو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ غور سے سن رہے ہیں کہ یہ بات ذہن سے نکلے گی، نہیں نکلنی چاہیے. غوث اعظم نے دروازہ بند کر لیا اور کل عید ہے، یعنی آج چاند جو نظر آئے گا یہ عید کا نہیں ہے، اس لیے دیکھنے والے بھی کم ہوں گے، اور اس مہینے کے بعد جو چاند نظر آنے والا ہوگا تب دیکھنے والے بھی بہت ہوں گے، ڈبل کیا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اور جنہوں نے کبھی نظر اٹھا کے چاند نہیں دیکھا وہ آگے کھڑے اور کچھ تو یہ افواہ بھی پھیلا دیتے ہیں وہ رہا، ارے وہ رہا نہیں، بھولے تیری. تو غوث اعظم آنے والا دن عید کا ہے اور یہ عید کی رات ہے، بند کر کے دروازہ، رو رہے ہیں لوگ. آگے دروازے پہ جمع ہو کے کہنے لگے کہ ہوا کیا. انہوں نے اس عاشق نے اسے یوں بیان کیا ہے، خلق گوید کی فردا روز عیدس، خوشی در ہر روح مومن پدیدس. یعنی کہنے لگے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل عید ہے اور ہر مومن کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے. اب آپ دروازہ بند کر کے اور رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ترا روزے کی بغیمہ بمیرم مراعا روز عید. فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کل عید ہے، لیکن کلمے کے ساتھ وصال ہوا میرے لیے وہ عید کا دن ہے. یہ ہے اصل بنیادی چیز. یعنی اگر آدمی کا کلمے سے اس دنیا سے رخصتی ہو اور کلمے سے جائے تو وہی دن اس کے لیے عید ہے، ورنہ یہ عید کوئی عید نہیں ہے. خیر، بات بڑھانا مقصد نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں لیکن کہہ رہے رب اغفر لی. حدیث اٹھا کے دیکھیے، نبیوں کے نبی سید المعصومین، سارے معصومین کے سردار، میرے اور آپ کے آقا. احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ میرے آقا رات دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. یہ آپ سید المعصومین ہیں پھر بھی استغفار پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف امتی جو محبت کرنے والے ہیں ان کو سبق دے رہے ہیں کہ میں معصومین کا سردار ہو کے معافی مانگ رہا ہوں، تو گناہ گار ہو کے کیوں نہیں مانگتا؟ مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک مانگنا چاہیے. تو گناہوں کی معافی کے لیے پہلی چیز ہے استغفار کی دعا کرنی چاہیے. نبیوں نے کی ہے، امت کو بھی، اور ہم بھی جو یہ محفلیں سجاتے ہیں وہ اسی دعا کے لیے. نام چاہے ایصال ثواب کا ہو، نام چاہے عرس کا ہو، نام چاہے تیجا 40واں 10واں برسی عرس، جو بھی نام دے دیں اصل وہی مغفرت کی، یعنی اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے. دعا یہی ہوتی ہے اور یہی دعا کام آتی ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے. میں حدیث پڑھ دوں، دعا یوں کام آتی ہے، اور یہ کسی بزرگ کا قول نہیں، حدیث ہے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے. میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کا مجمع تھا، کیسی نورانی محفل ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ. آپ نے فرمایا میری جو امت ہے یہ امت مرحومہ ہے. میری جو امت ہے یہ امت مرحوم کا لفظ تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کس کے لیے؟ جس کا انتقال ہو اس کو ہم کہتے ہیں مرحوم، اور اگر عورت ہے تو مرحومہ. لیکن امت کیونکہ گرامر کے حساب سے امت جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ یعنی پروش کے لیے نہیں بلکہ مرحومہ، ساری امت. یہ لغت کی بات ہے. یعنی ویسے تو اگر مرد ہے تو کہیں گے مرحوم اور عورت ہے تو کہیں گے مرحومہ، مرحوم اور مرحومہ. لیکن ساری امت، چونکہ امت کے پیچھے کیا آیا ہے؟ امت. اس لیے اب اس کے لیے جو صیغہ آئے گا وہ مرحوم نہیں مرحومہ. آپ نے فرمایا امتی امت مرحومہ، فرمایا میری امت امت ہے
اور آج اگر کسی زندہ کو مرحوم کہہ دیں ناراض ہو جائے گا. خاص ہو گیا جس کا انتقال ہوا اسی کو مرحوم کہیں گے. زندہ کے لیے اگر بھول سے بھی کسی کے منہ سے نکلا تو چہروں کا رنگ بدل جائے گا کہ اس نے تو جسے گالی دی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندوں پر کیا اللہ کی رحمت نہیں؟ بھئی ہم پر اس وقت اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ تو جب اللہ کی رحمت ہے تو ہم مرحوم ہوئے. مرحوم کہتے ہی اس کو جس پہ رحمت ہو. مرحوم کہتے ہی اس کو ہیں جس پہ اللہ کی. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہے تو سب مرحوم ہوئے یا نہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے. لیکن چونکہ صحابہ کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ امت امت مرحومہ ہوئی کیسے؟ اس امت پہ اللہ کی رحمت ہے. حالانکہ امت میں ہر قسم کے افراد ہیں. ایسے بھی ہیں جو رحمت کے مستحق ہیں اور ایسے بھی ہیں جو رحمت کے مستحق. بھائی جو رات دن اللہ کی نافرمانی کرے کیا وہ حقدار رہا؟ اچھا رمضان میں علل اعلان کھا رہا ہے پی رہا ہے مستحق رہا؟ نہیں رہا. تو امت میں تو ہر قسم کے لیکن میرے آقا نے فرمایا سب مرحوم، سب پہ رحمت. اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ امت امت مرحومہ کیوں ہے؟ جواب سنیں. میرے آقا نے فرمایا تدخل قبورها بذنوبها ويخرج منها بلا ذنوب. آپ نے جواب دیا کہ یہ امت امت مرحومہ اس لیے ہے کہ یہ گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے قبر میں جائیں گے. جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات ہے. ہم جیسے جب قبر میں گناہوں کی کیا کمی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. قدم قدم پہ گناہ ہو رہے ہیں، زندگی ساری گناہوں میں، رات دن کام ہی گناہ کے ہیں. ظاہر بات ہے جب دینداری نہیں ہے تو پھر گناہ ہی اور کیا ہے. اور گناہ سے بچنے کے لیے دینداری ہے. یہ دین ہے اس لیے کہ بندہ گناہ سے بچے، بچانے کے لیے تو دین ہے. اور دین کیا ہے؟ ایک حد ہے، اس حد میں رہے بچ گیا، حد سے اس پار گیا تو کام سے گیا. تو میرے آقا نے فرمایا یہ امت مرحومہ اس لیے ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو گناہ لے کے جائیں گے. تدخل یعنی امت قبر میں داخل ہوگی بذنوبها اپنے گناہوں کے ساتھ. یعنی یہ اکیلا قبر میں نہیں گیا، سارے گناہ ساتھ میں گئے. سارے گناہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کریں گے اور جائیں گے تو چھوڑ کے جائیں گے. چھوڑ کے جائیں گے گھر جی، اور چھوڑ کے جائیں گے دولت جاگیر سونا چاندی ہیرے جواہر چھوڑ کے جائیں گے. لیکن جو کرتوت کیے ہیں نا کوئی چھوڑ کے گیا نہ چھوڑ سکتا ہے. وہ سب وہی لے کے جائے گا جس نے کیے ہیں، لے کے قبر میں گیا. اور یہ حدیث ہے، فرمایا میری امت قبر میں جائے گی گناہوں کے ساتھ، اور قبر سے جب اٹھیں گے لا ذنوب لہا اس کے پاس ایک بھی گناہ نہیں ہوگا. یہ کرم ہے اس امت پر جو حضور کے صدقے میں ساری امتوں سے بہتر امت ہے. کنتم خیر امہ، تم بہتر امت ہو. اور بہتر امت صرف حضور کے صدقے میں نسبت ملی آقا سے، رب کے محبوب سے. ورنہ اس امت کے دامن میں ہے ہی کیا کہ خیر بنے. یعنی خیر کا ضد ہے شر. خیر مانا بھلائی، شر مانا برائی. خیر شر، جہاں خیر ہے نہیں تو وہاں شر ہوگا. رات نہیں ہے تو دن ہوگا. تو خیر ہے کہاں؟ جدھر دیکھیں ادھر ہمارے پاس تو شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے. اور یہ شر لے کے قبر میں گئے اٹھے تو ایک بھی شر نہیں. گناہ لے کے قبر میں گئے اٹھے تو ایک بھی گناہ نہیں. صحابہ کرام نے پھر عرض کی ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ امت گئی تو گناہ لے کے گئی اور نکلی تو ایک بھی گناہ نہیں. اب جملہ سنیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور یہ میرے اور آپ کے آقا کا مقدس فرمان ہے جو نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا. کیا فرمایا؟ فرمایا
तमहसो बिइस्तिग़फ़ार उम्मत या बिइस्तिग़फ़ार मोमिनीन। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक का तीसरा जुज़ है। कब्र में गए, गुनाह लेके गए, कब्र से उठे, एक भी गुनाह नहीं। दो, तीसरी बात ये है जो इसका जवाब है कि आखिर ये गुनाह गए कहाँ? तो मेरे आका ने फरमाया कि पीछे जो मोमिन थे उनकी दुआ से रब ने गुनाह मिटा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमहस यानी रब ने मिटाया। बिइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, मोमिनीन के इस्तिग़फ़ार से, यानी वो जमीन में है, मोमिन जमीन पर हैं, लेकिन जो जमीन पर हैं वो जमीन में जो है उन्हें भूले नहीं, बल्कि जब भी दुआ मांगी तो उनके लिए भी दुआ मांगी। ये दुआएं मांगते रहे, रब गुनाह मिटाता रहा। और एक दिन आया कि जब ये कब्र से उठा तो सदका उनकी दुआ का एक भी गुनाह न रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन। हम मोमिन हैं या नहीं? जी। अपना तो मामला ठीक है, जो गए उनके लिए कभी इस्तिग़फ़ार किया? हदीस में तो है इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है। जी। तो मैं आपसे ये कोई सवाल के तौर पर नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ जी। कि हमने अपने भाइयों के लिए कभी दुआ मांगी? आप हाँ कहें ना कहें, ये मैं आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप हाँ कहें, और ये भी नहीं कहूंगा कि आप ना कहें। हालांकि हदीस में तो है कि जो गुनाह लेके गए अगर चाहते हैं कि गुनाह न रहें तो करो तो रब ने तुम्हें तौफीक दी है। इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, जो चले गए उनकी तरफ इस्तिग़फ़ार की निस्बत नहीं है। मोमिनीन यानी जो मोमिन हयात हैं उनके इस्तिग़फ़ार से वो बख्शे जा रहे हैं। पहली बात तो ये दुआ काम आई कि नहीं आई? जी जी जी। दुआ काम आई, और ये जिंदों की दुआ है जो जाने वालों को। और मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। जब इसका इल्म नहीं था इसलिए नहीं दिया, अगर इल्म होता तो दे देते। जी। हमने नफल पढ़े, पढ़ते हैं ना नफल। अच्छा, नफल पढ़ करके अतहियात के बाद हमने पढ़ा दुरूद इब्राहिम जी। और सबको याद होगा। और दुरूद इब्राहिम दो हैं, दोनों दुरूद इब्राहिम पढ़ करके सलाम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो आप कहेंगे दुआए मासूरा पढ़ेंगे, दुआए मासूरा। और दुआए मासूरा क्या है? रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीन। ऐ रब मुझे बख्श दे। नमाज पढ़ने वाला कह रहा है जी। जितने भी नमाजी हैं, जहां भी हैं, जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, सब यही दुआ मांग रहे हैं, रब्बना इग़फ़िर ली, मेरे मौला मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। अब ये जो मोमिनीन सारे जहान में जब नमाज का वक्त आया, कितने मोमिन हैं जो ये दुआ मांग रहे हैं? हाय कोई जो मुझे फिगर बता दे। जी जी। 7 खंड हैं। जी। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते तो कोई नहीं पढ़ता होगा। हम नहीं पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि और कहीं और भी नहीं है, पढ़ने वाले अब भी हैं। मोमिन है वो पढ़ता है, नफल पढ़ा, सुन्नत पढ़ी, वाजिब पढ़ा, फर्ज पढ़ा, जो भी पढ़ा, आखिर में पढ़ा रब्बना इग़फ़िर ली, मग़फ़िरत मांगी, मौला मुझे बख्श दे, रहमत झूम उठी, रहमत ने खुश होके कहा बख्शा गया। और फिर उसने कहा मौला जब मुझे बख्शा तो माँ बाप का हक है, माँ बाप को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। और फिर उसने कहा सिर्फ माँ बाप नहीं, मोमिन मेरे भाई हैं, कुल मोमिन इख़्वतुन, जो पहले गए, जो हैं, जो आएंगे, मौला तेरी रहमत में कमी किस चीज की है, सबको बख्श दे। सुभान अल्लाह। तो सबको बख्श दिया। गुनाह लेके गए थे, उठे तो एक भी नहीं, न उसने कुछ किया, न उसके माँ बाप ने किया, न भाई बहन ने किया तो इन नमाजियों ने किया, जिन पे लोग हंस रहे हैं, जी, मजाक कर रहे हैं। जी। लेकिन जरा ख्याल तो करें कि ये नमाजी
کتنا عظیم کام کر رہے ہیں. ہر نماز میں مومنین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہی دعا ان کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گی. اور یہ صدقہ مصطفیٰ کا، صدقہ کس کا؟ اور بہت ہو گیا، ٹائم تو کافی ہو گیا. الحمدللہ اللہ قبول کرے. لیکن ایک حدیث سنتے چلے، اور وہ حدیث بھی الحمدللہ بڑی ایمان افروز ہے. اللہ کرے ماننے کی بھی توفیق ملے، یقین کی بھی توفیق ملے، کیونکہ معاملہ ذرا بھاری ہے. بھاری اس کے خیالات ادھر ادھر ہوں گے اور ہمارے خیال ادھر ادھر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم چاہیں کہ دن رات ہو جائے، دن دن رہے گا. چمکا در آنکھ بند کر کے کہے سورج ہے نہیں، تو کہیں نادان تیری آنکھ میں ہمت نہیں کہ دیکھے سورج تو آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے. چمکا در تو سمجھ رہے ہیں نا، چمڑو وہ الٹا لٹکتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سورج ہے ہی نہیں. اب اس کے اس سمجھنے سے سورج میں کوئی نقصان پڑا تو خیالات چاہے ادھر جائیں ادھر جائیں، حقیقت میں کوئی فرق. اور حدیث پاک ہے، حدیث یوں ہے، من زار قبر ابویہ او احدہما، جس خوش نصیب نے اپنے دونوں ماں باپ اگر وصال کر گئے ہیں تو دونوں، یا اگر ایک وصال کر گیا ہے تو ایک، ماں باپ کی قبر کی زیارت کی فی کل جمعہ، ہر جمعے میں. یعنی اس نے اپنا معمول بنایا، اور معمول یہ بنایا کہ ہر جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پہ جا رہا ہے. اب اس نے یہ معمول بنایا تو کتب اللہ لہ برا. یہ حدیث کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ماننے میں آتا ہے. کوئی مانے یہ نہ مانے، حدیث حق ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے ولی بنا دیتا. سادات کرام، اللہ اسے مرحبا، اللہ اسے ولی بنا دیتا. کون ہے جو ولی بننا نہیں چاہتا؟ بھئی آج تو لوگ نہیں ہیں پھر بھی بن رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں رب بنا دے گا. حقیقت میں حدیث سنیں پھر سن لیں، بڑی برکت والی چیز ہے. اور اگر تھوڑا سا وقت دیں گے تو مختصر سی تفسیر بھی کرتا چلوں کر رہا. یعنی من زار قبر ابویہ او احدہما، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، غور سے سنیں. کہنا چاہیے لیکن آپ نہیں کہہ رہے، لیکن اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ اس پہ کہنا چاہیے. من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب اللہ لہ برا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے دونوں یعنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعہ لکھ دیا. ایک تو بولنا ہے، ایک لکھنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. اور جو لکھا دیا وہ جب تک لکھنے والا نہ مٹائے کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا. اور برا کا معنی ہے رب کا محبوب ولی. اندازہ فرمائیں ماں باپ کتنی عظیم چیز ہے کہ اگر انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد صرف قبر پہ جا رہی ہے. دیکھو تفصیل عرض کر رہا ہوں، یہاں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جانے والا نمازی ہے، روزے والا ہے، حج والا ہے، زکات والا ہے، پڑھنا جانتا ہے، اخلاص پڑھتا ہے، الحمد پڑھتا، کوئی تخصیص نہیں. صرف ہے زار، صرف زار ہے. چاہے جیسا ہے جا کے دیکھا، زیارت بنا دیکھا. کس کو دیکھا؟ اس مٹی کو جس میں ماں دفن ہے، اس قبر کو جس میں اس کا باپ دفن ہے. اس نے جا کے صرف اسے دیکھا. اور پھر حدیث میں یہ بھی نہیں کہ باپ پکا نمازی تھا، کسی روزے کو کبھی نہیں چھوڑا، حج کر کے نہیں. چاہے جیسا ہو وہ باپ اور ماں ہونا چاہیے اور یہ بیٹا ہونا چاہیے. اور اس نے جا کے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ اس نے ہاتھ اٹھائے، بس یہ گیا اور ہر جمعے جا کر کے اور ماں کی قبر پہ کھڑا ہو گیا. اور جب آیا تصور کہ اس میں وہ لیٹی ہے جس نے اپنی ہر آسائش کو مجھ پہ قربان کیا تھا، مجھے پروان چڑھایا. ماں تیرے قدموں میں رب نے جنت رکھی ہے اور تیرا بیٹا جنت لینے تیرے پاس آیا. نہ کچھ پڑھا، ماں جیسی ہو چاہے جیسی ہو، لیکن ماں
اور یہ چاہے جیسا ہو لیکن اولاد حدیث میں ہے ہر جمعے گیا ماں اور باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اور اس نے صرف اس قبر کو دیکھا اور پھر اس کا جو حال ہوا اگر پڑھنا جانتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں پڑھنا جانتا صرف جا کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنا معمول بنا لیا تو میرے آقا نے فرمایا ولی بن گیا۔ اس پہ سوالات بھی کرنے والوں نے کیے ہوں گے کہ یہ ولی کیسے بن گیا، تو میرے آقا نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ جواب دیا کہ اس میرے غلام نے میرے کہنے پہ ایسا کیا۔ پھر سے سن لیں، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اس میں کچھ نہیں، اس کے ماں باپ نے بھی کچھ نہیں، لیکن یہ فرمان میرا تھا اور یہ امتی سچا تھا، اس لیے میرے فرمان پہ یقین کرتے ہوئے اس نے اس پہ عمل کیا تو بس میرے حکم پر عمل کرنے سے ولی بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سنت رکھو جو حکم پہ عمل کرے۔ ہائے 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 اللہ اللہ۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ جتنے بھی میرے اور آپ کے آقا کے فرامین ہیں، احکام، حکم دیا امتی کو کہ یہ کرو یہ کرو، اور جسے قبر پر جانے کا حکم دیا اور جو عمل کر کے گیا ولی بن گیا، تو جو باقی حکم ہیں ان پہ عمل کرے تو کیا رب کا محبوب ولی یعنی رب کا پیارا، رب کا، اور آخری نعمتیں ساری پیاروں کے لیے ہیں، اخروی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب پیاروں کے لیے، ہاں غداروں کے لیے ایک ہوتا ہے پیارا، اور اس کے مقابل میں بول رہا ہوں غدار، اگرچہ غدار کے مقابل لفظ وفادار ہے لیکن وفاداری ہی پیارا بناتی ہے۔ تو ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے آدمی اللہ کا، آپ اندازہ تو فرمائیں کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان۔ یتبع الرجل یوم القیامت امثال الجبال، قیامت کے دن آدمی جب چلے گا تو پہاڑوں جتنا ثواب ساتھ میں چلے گا، پہاڑ جیسا ثواب، اور یہ جب اس ثواب کو دیکھے گا تو پہلے تو حیرت میں پڑے گا، پھر ہمت کر کے پوچھے گا کہ ارحم الراحمین میرے رب، میرے مولا، ثواب کے کام میں نے جو کیے تھے مجھے سب خبر ہے، ثواب جو میں نے کیا تھا مجھے سب خبر ہے، اور یہ پہاڑوں جتنا ثواب جو ہے یہ آیا کہاں سے، یہ حدیث ہے آیا کہاں سے۔ اس کو حیرت ہوگی کہ میں نے تو اتنے ثواب کے کام کیے نہیں تھے اور یہ میرے ساتھ ثواب کے پہاڑ چل رہے ہیں، اور جو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ثواب کتنا، تو یہ ثواب انا لک ھذا، یہ لفظ ہے، وہ عرض کرے گا مولا یہ میرے لیے ثواب آیا کہاں سے، تو رب فرمائے گا باستغفار ولدک عبدی، اے میرے بندے یہ تیرے بیٹے کے استغفار کے سبب سے ہے، یعنی تیرا بیٹا جو تھا اس نے تیرے لیے دعا مانگی اور وہ دعا مانگتا رہا، رب ثواب کو جمع کرتا رہا، اور قیامت کے دن اٹھا تو کیا کچھ نہیں تھا، پہاڑوں جتنا ثواب آیا کہاں سے، بیٹے کی طرف سے، مل رہا یا نہیں مل رہا، اور یہ میں کوئی افسانہ نہیں سب حدیثیں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب اتنا بڑا کرم ہے تو جو بیٹے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ سستی نہ کریں، سستی نہ کریں، اور انہیں صرف ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اگر کچھ بھی نہیں تو سورہ قل واللہ شریف تو یاد ہوگی نا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھو، پورے قرآن کا ثواب، اور اگر یہ بھی نہیں تو درود شریف، اس کا تو ثواب اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے۔ ایک بزرگ کسی قبرستان سے نکلے، دیکھا کہ دھوم مچی ہے، سب قبر والے نکلے ہوئے ہیں، بزرگ بھی کامل تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ قبروں سے نکلے ہو بڑے خوش ہو، ہوا کیا ہے؟ بالکل مستند بات عرض کر رہا ہوں، شاید شرح صدور کی بات ہے، اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ایمان والا تو یقین کر لے گا، بے ایمان سے خدا بچائے۔ بزرگ نے جب پوچھا ان سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس قبرستان والوں نے کہا کہ 1 سال ہوا، 1 سال ہوا، 1 سال پہلے یہاں سے کوئی دیوانہ گزرا تھا، سبحان اللہ، کوئی سچا گزرا تھا، اس نے صرف 1 بار نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا،
ایک بار درود پیش کر کے کہا مولا یہ دربار مصطفیٰ میں جو درود پیش کر رہا ہوں اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو دے۔ قبر والوں نے کہا رب اتنا راضی ہوا کہ 1 سال ہوا ثواب ابھی تقسیم ہو رہا ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا، اللہ جانے کب ختم ہوگا۔ ایک درود کا جب اتنا ثواب ہے تو پھر 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں گے، سارے قرآن کا ثواب کتنا ہے یہ میں ابھی سمجھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ پہ زیادتی کر رہا ہوں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، معاف فرما دیں، اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، دھوپ کو بھی دیکھنا چاہیے اور کچھ اور حالات جو ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے صالح اولاد کو چھوڑا، اور وہ صالح اولاد جب یوں اتحیات میں بیٹھ کے اور جب پڑھتی ہوگی رب اغفر لی ولوالدی، اللہ اکبر، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، نفل میں، سنت میں، واجب میں، فرض میں، اس نے بس یہی کہا رب اغفر لی ولوالدی، بخش دے مولا میرے ماں باپ۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد یوں نماز پڑھے، اور ہر نماز اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ماں باپ سے ہمدردی ہے تو نمازی بن جائے، کیا بات ہے، واقعی اگر وفادار ہیں، ماں باپ سے محبت ہے تو محبت صرف زبانی کام نہیں آئے گی، فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی بنا دیں، اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مالا مال۔ اور جب وہ مالا مال ہوں گے تو پھر بھیجنے والا بھی کنگال نہیں رہے گا، کنگال نہیں رہے گا، اللہ اس کو بھی مالا مال کر دے گا۔ ایک حدیث عرض کر دو، صرف ایک آدمی جنت میں ہے، اللہ سب کو جنتی بنا دے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، دروازے 8 ہیں، درجے 100 ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان۔ اب اندازہ لگا لے جنت کی، اور جنت ہے عرش کے پاس، اس کے اوپر اتنی بلندیاں ہیں، یہ جنت ہے۔ وہ بندہ جنت میں کسی درجے میں ہے، اچانک حکم ہوا کہ اسے بلند کر دو، اوپر والا درجہ، اوپر والا درجہ۔ اب جب وہ اوپر والے درجے میں پہنچا تو رہا نہ گیا، کہا مولا میں تو جنت میں ہوں، عمل تو میں نے کوئی کیا نہیں، درجہ اونچا کیسے ہوا؟ تو رب فرمایا بیٹے نے دعا کی، یا تیرے فلاں عزیز نے استغفار کیا، ایصال ثواب کیا، قرآن پڑھ کے بخشا، یا یہ اعمال اس نے کیے، ثواب تجھے بھیجا، اور جب ثواب ملا تو درجہ بلند ہونا ہی ہے۔ اب یہ کچھ دن رہا، پھر درجہ بلند، ثواب زیادہ اور درجے بلند ہوتے گئے، اور جب درجے بلند ہوئے تو اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اس غم کی جگہ میں، تکلیفوں کی جگہ میں، اور اس حزن و ملال میں، پریشانی میں رہ کر کے، اور میری اولاد عزیز مجھے نہیں بھولے اور مجھ پہ اتنا احسان کریں، میں جنت میں ہوں اور کچھ نہ کر سکوں، تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا مولا جس نے دعا کی میرے درجے بلند ہوئے اسے بھی تو جنتی بنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، جنت میں بندہ جو مانگے گا رب وہ دے گا، دیر بھی نہیں لگے گی، ادھر خیال پیدا ہوا ادھر وہ چیز۔ جنتی کی دعا رد نہیں، اس نے درجے بلند کیے، اس نے دعا مانگی، رب نے فرمایا تیری دعا سے اس کو بھی بنا دیا جنتی۔ یہ ہے دعا کی تاثیر۔ اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا جو زندہ ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔